پاکستان کے خواب ٹوٹ گئے as far as Asia Cup 2023 فائنل was concerned اور اس ڈیفیٹ کے ساتھ پاکستان کا نمبر 1 ODI سٹیٹس بھی چلا گیا ہے for the so it's been a double blow on the day for Pakistan and Pakistani fans. With me on Straight Drive once again it is Mohammad Hafiz and Umar Gul. Hafiz, extraordinary finish. پہلے تو we still trying to wrap our head around کہ کیا ہوا اینڈ میں. لاسٹ 3 اوور سے پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بڑا آسانی سے شری لنکا جیت جائے گا, لیکن جس طریقے سے پاکستان نے وہ جو 3 اوورز میں کایا پلٹی ہے وہ تھوڑی پہلے کر لیتے تو شاید آج ریزلٹ ہی ڈیفرنٹ ہوتا. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں شری لنکا کو مبارکباد دینا چاہوں گا. they fought well till end اینڈ انہوں نے کسی بھی موقع پہ اس میچ سے باہر نہیں ہوئے. جب آپ ایسا چیز کر رہے تھے تو پہلے 20 اوور کے اندر بارش آنے کے جو چانسز تھے انہوں نے ڈی ایل میتھڈ پہ اپنے آپ کو فار ہیڈ رکھا تاکہ یہ پریشر ان پہ نہ آئے, ان کی بیٹنگ پہ نہ آئے. تو آل کریڈٹ ٹو دیم کہ جیسے انہوں نے سٹارٹ کیا فنش میں تھوڑا سا لڑکھڑائے, لیکن کیا کنٹرول قسم کا جو ہے وہ ون جیتا چیرت اسالنکا نے. کمال کی بیٹنگ ہے, جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ انڈر پریشر آئے اور اپنے آپ کو ایک کام رہے بالکل اینڈ کے اوپر بھی. اور آخری بال پہ جو پلیسنگ تھی دیٹ واز اسپیشل. نارملی بیٹسمین کیا سوچتا ہے کہ وہ ایک بڑی شاٹ کھیلنے کے لیے ایک ہیروئکس کے لیے چلا جائے, بٹ اس کو پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور اس نے انٹرویو میں بولا کہ ہی پلانڈ دیٹ کہ اگر بال مجھے آئے گا آئی ہیو ٹو پلے اینڈ رن فار 1 or 2 runs, اور وہ اس نے کیا. تو اسپیشل ون فار شری لنکا. اور بہت زیادہ مایوسی ایز اے فین آف پاکستان کرکٹ, کیونکہ پاکستان نے اس ٹورنامنٹ کا آغاز نمبر 1 ٹیم ان دا ورلڈ اور آلسو دا فیوریٹ آف دس ٹورنامنٹ بیکاز ون آف دا پاکستان واز اے ہوسٹ. اس لیے ان چیزوں کی جو مایوسی ہے ایز اے فین آف کرکٹ obviously that will remain always, لیکن all credit to Sri Lankan team. بالکل, I think for most part of the match they looked the better team and most part of the second innings in particular. لیکن جس طرح پاکستان نے آخری 3 اوورز میں امید دی اپنے فینس کو بھی اس میچ میں بھی for getting to the final, last ball کیا بہتر کر سکتا تھا پاکستان آپ کے خیال سے؟ جو آخری بال تھی 2 رنز چاہیے تھے, فیلڈ پلیسمنٹ میں لینتھ بہتر کرتے, سلو نہ کراتے, کیا کرتے زمان خان آپ کے خیال سے؟ اور دیکھیں اوبویسلی زمان نے اور بڑا اچھا ورک ان لے کے رہے, وہ تھوڑا سا ایج ہو گیا تھرڈ مین کی طرف, وہاں پہ فیلڈر نہیں تھا. لیکن ایک بال پہ 2 رنز آپ کو جیتنے کے لیے چاہیے تھا, ایک ٹائی کے لیے مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے کہ کیا اس ٹائم پہ بالر بھی سوچتے کیا کرنا ہے. لیکن ایسے ٹائم پہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو زیادہ اپرچونٹی دیتے ہو کہ اگر یہاں پہ اگر میں بالر ہوتا تو میں بھی اس کو تیز بال کر لیتا, ود ان دا اسٹمپ کر لیتا, میں جاتا سیدھے یارکر کے لیے, اگر وہ ہٹ بھی کر لیتا تو میں بھی اسٹریٹ چلا جاتا. اور آپ کی فیلڈنگ پوزیشن بڑا امپورٹنٹ ہے, وہاں پہ آپ کا کوئی فیلڈر تھا ہی نہیں, مڈ آن مڈ آف پہ دونوں فیلڈر سے, تو بیٹسمین نے اس چیز کو ریڈ کیا تھا. آپ اپنے پلانس کو وہ نہیں کر سکتے, ایکسپوز نہیں کر سکتے ایز اے بیٹسمین. اس کو پتا تھا کہ میرا اسکوائر لیگ پہ فیلڈر نہیں ہے, اس نے 2 ہی بال کرنے, یا تو یارکر کرنا ہے یا پھر سلو بال کرنا ہے. اس نے اس چیز کو پہلے سے ریڈ کیا ہوا تھا, اس نے سلو بال کیا, پک کیا واپس. مطلب یہ کہ اگر مس بھی کر جاتا تو ایون آپ کے پاس چانس تھا کہ آپ اگر آؤٹ بھی کر لیتے تو 1 رن سے میچ جیت سکتے تھے. ہاں, جسٹ کوئکلی بیفور وی گو ٹو دا پریزنٹیشن سیرمنی, افتخار کے علاوہ پاکستان کی بولنگ آج تھوڑی ٹوتھ لیس لگی, if that's not a very harsh word. جی, مایوسی میں نے پہلے بات لفظ استعمال کرا, وہ اس لیے کروں گا کہ پاکستان کے پاس شاہین جیسے نئے بال آپریٹر موجود ہیں, لیکن پچھلے 2 میچ میں وہ آف کلر لگے. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ مڈل اوور میں وکٹ ٹیکنگ ابیلٹی نہ ہونا ہے. شاداب in a poor form at the moment. ہمیں ضرور ان کی وجہ سے اس ایشیا کپ Hold that thought, sorry, مجھے آپ کی بات کاٹنی پڑے گی because we are ready for the presentation and let's go to Premadasa Stadium where the winning captain is there and the player of the match. بالکل, بہت ہی خوش کشال مینڈس and of course their captain Dasun Shanaka, and provided کہ ان کی main fast bowling along with Hasaranga who not available for this tournament, so quite an extraordinary achievement for Sri Lanka to get into the final now. پریزنٹیشن میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, آپ اپنی بات کمپلیٹ کر رہے تھے اباؤٹ دا بولنگ. دیکھیں, پاکستان کی بولنگ پچھلے 2 میچ میں وہ جو ان کے اندر بائٹ تھی وہ نظر نہیں آئی. شاہین نیا بال آپریٹ اچھا نہیں کر سکے. اس میچ میں بلو ہوا, 2 مین بالر جو پچھلے کئی میچوں میں کھیل رہے تھے وہ نہیں اویلیبل تھے, اور ان کی انجری ڈیو تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ لیگ کرکٹ اس ٹورنامنٹ سے پہلے کھیل کے آ رہے تھے, اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ آنا تھا یہ مسئلہ. لیکن جو سب سے بڑا وری پوائنٹ ٹو می ہے وہ یہ ہے کہ
آپ کی جو اسپن بالنگ ہے وہ بالکل وکٹ ٹیکنگ ابیلٹی سے دور ہوتی جا رہی ہے. شاداب ایک پور فارم کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اسامہ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اور آئی ایم شیور کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ اسامہ میر کس وجہ سے ایشیا کپ کے کسی بھی میچ میں کنسیڈر نہیں کیے گئے, جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی جو ہائٹ کی وجہ سے ان کو یہاں پہ باؤنس اینڈ بائٹ ملنی ہے, اسپیشلی پلینگ ان کولمبو, وہ ان میچبل ہوتا. لیکن میں ابھی تک نہیں سمجھ پا رہا کہ کیسے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاداب برا پلیئر ہے, لیکن جب ایک بندہ آؤٹ آف فارم ہے اور اس سے کسی بھی وجہ سے پرفارمنس نہیں ہو پا رہی, give him a break and give a chance, give an opportunity to someone else جو اس سے بھی اسی جیسا رول بہتر طریقے سے ٹرائی اب کیا جو ہے وہ رول پلے کر سکتا ہے. تو اسامہ کو کوئی بھی ایک میچ یہاں پہ نہ ملنا یہ بہت کویشچنیبل ہے, اور بہت سے اور کویشچن بھی پوچھے جائیں گے. لیکن اس وقت وری پوائنٹ ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ پاکستان کے جیتنے کی وجہ میں 65% جو ہے جو رول پلے کرتی ہے وہ بالنگ ہے, جو اس وقت اس ٹورنامنٹ میں ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہی. جیسے انڈیا کی بیٹنگ جو ہے وہ 70% میچز ان کے لیے جیتی ہے, ہماری اگر یہ رول پلے نہیں کرے گی تو وی ہیو اے لاٹ آف ایشوز, اٹ ول کاز اے لاٹ آف ایشوز ٹو اس ان دی ورلڈ کپ. تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے اوور کم کیا جائے گا. پینک بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک رائٹ جو ہے کمپوزیشن بنانے کی ضرورت ہے جس کے ساتھ پاکستان ٹیم انڈیا کی پچز پہ جا کے پرفارم کر سکے. ہاں, ایک آنےسٹ ریفلیکشن ضرور ہونی چاہیے. جو اوور آل بولنگ ہے اس پر ہم نے بات تو کی ہے, لیکن جہاں پر پاکستان نے کم بیک کیا مینلی تھرو افتخار, اس کے بارے میں دیکھیں. ہی از ایکسپیرینس بالر. آئی تھنک ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو انڈر یوٹیلائز کیا گیا. آج کی کنڈیشن پہ کیونکہ انہوں نے بیٹنگ بھی کی ہوئی تھی, اور جیسے انہوں نے بالنگ کو اپنی ویریشن سے استعمال کیا, تھوڑا سلو ٹرن کیا پچ کے اوپر, زیادہ تیز بال کرنے کی کوشش نہیں کی, ریپیٹیبل ایکشن کے ساتھ ایک جگہ پہ بال پھینکتے گئے, اور ویریشن کے ساتھ انہوں نے بیٹسمین کو ایک کویشچن پھینکتے تھے ہر بال کے ساتھ کہ اس پہ میں دیکھتا ہوں آپ کیا کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا ایکسپیرینس کام آیا یہاں پہ ان کی بالنگ میں. میں سمجھتا ہوں کہ نواز ایک بہترین آل راؤنڈر کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں, ان کی رائٹ یوٹیلائزیشن ضروری ہے. شاداب آف کلر ہیں, ہمیں ان کے متعلق ضرور کوئی بہتر فیصلے لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان کو کیسے پروسیڈ کروانا ہے. ہر میچ کھیلنے کا پریشر ان پہ اگر ڈالا جائے گا تو شاید ان کے لیے مشکل ہو. ہاں, پک اینڈ چوز ضرور کرنا چاہیے, لیکن اس وقت یہ ضرور کویشچن اٹھیں گے کہ آپ کے پاس جو مڈل اوور میں وکٹ ٹیکنگ ایبلٹی کے اسپنر ہیں وہ کون ہیں, اور جو ہیں ان کو کھلانا جائے, ان کو کھلایا جائے. جب آپ اتنا مزیدار میچ کر دیتے ہیں اسے, جب رہ گئے تھے صرف آئی تھنک 6 رنز, اب 2 گیندوں پہ رہ گئے تھے, آئی تھنک پاکستانیز started believing کہ یار یہ شاید اب اپنے پاس ہے میچ. دیکھیں, ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ٹیلر میڈ سچویشن بن گئی تھی زمان کے لیے, کیونکہ اس سے پہلے وہ لاسٹ اوور ہیروئکس لے چکے ہیں. ہم نے دیکھا ان کو پی ایس ایل میں بھی اور وہ لیگ بھی آئی تھنک 100 میں انہوں نے اس طرح کے ایک میچ ایسا جتوایا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بلیو تھا میرے اندر کم از کم ایز اے فین آف کرکٹ, جب میں دیکھ رہا تھا کہ یار زمان کین ڈو دیٹ اگین فار پاکستان. اور آئی تھنک ان کی ایفرٹ پہ جتنے ان کو شاباشی دی جائے وہ کم ہے. بہت ہی بہترین انہوں نے اپنا ایٹیچیوڈ دکھایا, رائٹ ایریا میں ہٹ کیا بال. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان لکی رہے ناٹ ٹو ون دا گیم, لیکن ود دا سیم ٹائم وی آل نو دیٹ دا لک آلویز فیورز دا بریو. تو سری لنکا رائٹ فرام دا اسٹارٹ ایک بریو سولجر کے طور پر ان کے بیٹسمینوں نے اس میچ کے آپریشن کو جو ہے اسٹارٹ کیا, اور اینڈ تک دیکھیں کہ ان کے جو اسالانکا تھے ہی واز ٹیکنگ آل دا بریو آپشن. انہوں نے جس طریقے سے افتخار کیے اگینسٹ اپنی سلاک سویپ کھیل کے 6 مارا, اور اینڈ میں بھی جتنا ان کے وہ ایک کنٹرول تھا کہ ہی کین ون دا گیم, اور جو لاسٹ جو میچورٹی انہوں نے دکھائی کہ انہوں نے بڑی ہٹ نہیں لگائی اور ایک پلیس کر کے ڈبل لیا, آئی تھنک دے ڈیزرو ٹو ون. اور بڑا اچھا جو یہ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ابھی کہ جس طریقے سے سری لنکا نے پیس کی اپنی چیس, وہ جو 20 اوور والی بات تھی, حالانکہ رین واز ان دی ایئر, واز اے بٹ ان دی ایئر, تو وہ انہوں نے ڈی ایل ایس کا پار سکور سے بھی وہ آلویز اہیڈ, تو دے ور آلویز پلاننگ رائٹ کہ یار اگر بارش ہو گئی تو وی شوڈ آلویز بی اہیڈ سو دیٹ وی آر ان دی فائنل. نمبر 4, 5, 6 کافی ٹرکی پوزیشنز ہیں اسپیشلی ان دی پاکستان سیٹ اپ, بٹ نمبر 4 پہ کھلایا آج رضوان کو. آر یو ہیپی ود ہز پرفارمنس؟ وہ پچھلے 2-3 سال سے جب سے میں نے دیکھا ان کو, جب سے ون ڈے کرکٹ کے اندر اوپنر میں فخر اور امام کھیل رہے ہیں, 3 پہ بابر ہیں, تو 4 پہ یہی کھیل رہے ہیں, پچھلے 2-3 سال سے یہ کھیل رہے ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کیا, ہم نے پچھلے 2-3 سال کے جتنے میچز تھے, جن لوگوں کے اوپر ہم نے انویسٹ کیا ہے, جن لوگوں کو ہم نے کانفیڈنس دیا, اب انہی کے ساتھ جانا چاہیے. اگر ایک چیز سے مجھے لگتا ہے کہ اگر ابھی بھی ایک بریو آپشن لی جائے تو سعود شکیل کو ضرور ورلڈ کپ میں لے کے جانا چاہیے, کیونکہ وہ ایک لیفٹ ہینڈڈ آپشن آپ کو ملتی ہے, اینڈ آئی اسٹل بلیو دیٹ ہی از اے ونڈرفل پلیئر آف ODI کرکٹ آلسو. لیکن جب تک آپ کسی کو موقع ہی نہیں دیں گے
وہ آپ کے سامنے کوئی رزلٹ نہیں لے کے آ سکتا. جو پیچھے گزر گیا, لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ ورلڈ کپ اسکواڈ کے اندر اگر ان کو ضرور ڈالا جائے تو پاکستان کے لیے بہتری ہوگی. اور جن کو کانفیڈنس دیا ہوا, افتخار از آلویز دیئر, اگر سلمان آغا ہمارے ساتھ ہیں تو ان کو ساتھ لے کے جایا جائے, لیکن اس کا فیصلہ لینے کے لیے ایک رائٹ کمپوزیشن بنانا ضروری ہے, کیونکہ ہم نے انڈیا میں کھیلنا ہے. ہاں بالکل, اور آج واز ویری انفارچونیٹ فار سعود شکیل, ہی واز نیمڈ ان دی ٹیم, لیکن فیور کی وجہ سے لاسٹ منٹ he had to be like excluded from the 11. So let's check out who's the super shot of the day. Now what next for Pakistan? Of course the World Cup, the big World Cup is coming in India. This campaign, the Asia Cup campaign is over for Pakistan. What next? اب پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں, سب سے بڑے ٹیک اویز کیا ہوں گے پاکستان کے فرام دس ایشیا کپ, اور کس طریقے سے اس کو ورلڈ کپ میں لے جانا چاہیے؟ دیکھیں, کم از کم گفٹ تو نہیں ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہمیں گفٹ ملا. جیسے کہ پچھلی ایک سٹیٹمنٹ تھی, وہ مجھے لگتا ہے کہ وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ دس سٹیٹمنٹ فرام گرانٹ بریڈبرن. ہار اور جیت ہونے کی ریزنز کو ضرور ڈسکرائب کرنا چاہیے یا مان لینا چاہیے, لیکن اس کے پیچھے چھپنا نہیں چاہیے. آپ کی کامیابی آپ کی ناکامی کی وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کیونکہ کامیاب بہت ہوئے ہیں تو اگر ہم نے ایک میچ میں ناکام ہو گئے تو دیکھیں آپ دوسرے میں بھی ناکام ہو گئے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت ورلڈ کپ کو لے کے ہمیں 4 سال ملے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو, اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم بالکل ریڈی بھی تھی, اور ہم ایز اے فین آف کرکٹ اس میں امید بھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم اس وقت واقعی میں ایک اسٹرانگ ٹیم ہے. لیکن اس طرح کی پرفارمنس آنا ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکے گا, اور ہمیں ورلڈ کپ کے لیے بڑی آنےسٹ جو ہے وہ میٹنگز کرنے کی ضرورت ہے, اور رائٹ کمپوزیشن جو انڈیا کے مطابق ہمیں چاہیے اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. خام خواہ کے الٹے سیدھے سٹیٹس کے اوپر ٹیم نہ بنے, وہ جو ورکیبل سولوشنز ہیں ان کے اوپر سوچنا چاہیے. جو میں نے بات کی کہ آپ کا مڈل آرڈر کے اندر وکٹ ٹیکر موجود نہیں ہے, آپ کو اس کے متعلق ضرور فیصلہ لینا ہے. آپ کے 5 اور 6 کے اوپر ایک ویریشن آف بیٹسمین چاہیے جو کہ لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین آپ کو چاہیے, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. آپ کی جو 3 مین ٹرائیو ہے, جب اللہ نہ کرے اگر ان میں سے کسی کو بھی ایشو آ جائے, جو آ سکتا ہے کیونکہ وہ بہت لمبی کرکٹ لیگ کرکٹ جو ہے وہ کھیل کے آ رہے تھے. اس ایشیا کپ سے پہلے 3 4 5 جگہوں پہ وہ سارے لوگ کرکٹ کھیل کے آ رہے تھے. میں قطعاً اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن ایٹ لیسٹ وہ کہیں نہ کہیں تو آپ کی باڈی کو تھکا رہا ہے. تو جب وہ ایسی جگہ کے اوپر آ کے اگر کسی وجہ سے ورلڈ کپ میں بھی ہو سکتا ہے کسی کو ایشو آ جائے, کسی بیٹسمین کو, کسی بالر کو آؤٹ آف فارم ہو سکتا ہے, تو ہمارے پاس رائٹ ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے. جو بینچ پہ بیٹھا ہوا پلیئر ہے, میں پہلے کہہ چکا ہوں, وہ پلینگ ریزرو ہے, وہ ٹریولر نہیں ہے, تو اس کو اس طریقے سے ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر رائٹ کمپوزیشن بنائی جائے ایک آنےسٹ وے میں, رائٹ آنےسٹ وے, میں کس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کمپوزیشن جو ریکوائرڈ ہے اس کے مطابق ٹیم بنے, تو دیر از اے لاٹ آف رائٹ پلیئرز ویٹنگ فار دا اپرچونٹی. اگر ہم رائٹ 15 جو ہے وہ لے کے جائیں گے ورلڈ کپ میں, we still have a better hope کہ پاکستان ورلڈ کپ اچھا کھیلے. Not long ago now that Pakistan will be going to India, but before that بڑا کم وقت رہ گیا ہے جب ان کو اپنی ٹیم اناؤنس کرنی ہے. فاسٹ بولرز, ابھی انجریز کی جو بات ہو رہی تھی, and at the moment we still like are observing کہ نسیم شاہ کی انجری کتنی زیادہ, کیا ایکسٹینٹ ہے اس کا. Of course حارث رؤف is not fully fit. تو جو ہماری 3 مین فاسٹ بولرز ہیں, حارث, نسیم اینڈ شاہین, اگر ان میں سے کوئی انفٹ ہوتا ہے گوئنگ انٹو دی ورلڈ کپ, پاکستان کا بیک اپ کیا ہے, کور کیا ہے؟ ان کی انجری ابھی تک ٹھیک کیوں نہیں ہو سکی؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ احسان اللہ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ حسنین, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ حسن علی. یہ تینوں پلیئر وہ ہیں جو پاکستان کے سسٹم میں کہیں نہ کہیں کھیل سکتے تھے, وہ بھی اویلیبل نہیں ہے, اور وہ انفٹ ہو کے کوئی 4 ماہ سے کوئی 6 ماہ سے وہ ری ہیب کر رہا ہے, لیکن ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. تو یہ ایک آلسو ٹو می از اے لمحہ فکریہ فار پاکستان کرکٹ کہ ہم نے جانا کدھر ہے, اور ہمارے وہ جو کسی وجہ سے بھی انجرڈ ہیں وہ کب تک ٹھیک ہوں گے تاکہ ان کے بارے میں سوچا جا سکے. حفیظ, یہاں پہ میں آپ سے کویسچن کروں گا, یا میں آپ کو اس چیز کو کہوں گا کیونکہ آپ کرکٹ کمیٹی کے ممبر ہو. جو جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جو ہمارے پی سی بی کا جو میڈیکل پینل کا ہیڈ ہے وہ تو ٹیم کے ساتھ ہے. جو لڑکے انجرڈ ہے یا ان سی اے میں وہاں پہ ریہیب کر رہے, ان کے پاس کون سا ڈاکٹر ہے؟ آیا ہم نے کوئی دوسرے بدل میں وہاں پہ ڈاکٹر رکھے ہوئے, کوئی ٹرینر ہے وہاں پہ, کوئی فیزیو ہے وہاں پہ؟ آئی تھنک بینگ یہ آپ پہ لازمی ہے کہ آپ جا کے بورڈ والے سے بات کریں کہ ہمارا جو مین جو ہیڈ ہے میڈیکل پینل کا وہ تو ٹیم کے ساتھ ہے. تو باقی جو لڑکی جس طرح انجرڈ ہوئے, نسیم شاہ آئے گا یا احسان کی بات کر رہے ہیں, یا ایون حسنین ہے, حسن علی ہے, تو یہ لڑکی کن کے ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں اور کس کے انڈر ٹریننگ کر رہے ہیں؟ یہ میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ یہ سوال جیسے کیا ایسے ہی مجھے دیجیے گا,
تاکہ جب میں اس میٹنگ میں جاؤں تو میں لوگوں سے میں بھی پوچھ سکوں میں نے پوچھا تھا اور میں اس کے الفاظ شاید پہنچا دوں, شاید وہ سمجھ آ جائیں. تو ہمیں رائٹ مینجمنٹ کی ضرورت ہے. ہمارے ایشوز ہیں, ہمارے جو پلیئر انجرڈ ہوتے ہیں ان کی ریکوری کے اندر اتنا لمبا ٹائم لگ جاتا ہے کہ وہ 6-6, 8-8 ماہ اور سال باہر رہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میڈیکل پارٹ جو ہے یہ بھی لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بیفور دیٹ یوٹیلائزیشن آف ٹیلنٹ کی بھی ہمیں رائٹلی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ کیا اب ہمارے پاس موجود ہے کہ ورلڈ کپ کے اندر ہم لوگ کیسے بہتر پرفارمنسز دے سکتے ہیں. اب جو گزرنا تھا وہ گزر گیا, وہ مس لاٹ آف اپرچونیٹیز. ہم نے اپنا بینچ اسٹرینتھ جو ہے وہ رائٹلی جو ہے یوٹیلائز نہیں کیا. ان کے میچز ان کے انڈر بیلٹ نہیں ہیں. جیسے حارث ہے, لائک 5 میچ پہلے بیچارہ کھیل چکا ہے, وہ اس پوزیشن کے اوپر اچھا پرفارم نہیں کر سکا, پھر اس کو 5ویں نمبر پہ ان کنڈیشن میں کھلانا جہاں پہ روٹیشن آف اسٹرائک امپورٹنٹ ہے. اور وی آل نو کہ حارث کین ناٹ روٹیٹ دا اسٹرائک ویری ویل, ہی کین ہٹ دا بال ہارڈ, لیکن وہ روٹیشن آف اسٹرائک اس کی اسٹرینتھ نہیں ہے. تو یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کون سا ڈیٹا پرووائڈڈ قسم کا یہ سوچ تھی یا کیا تھا, مجھے اس کا نہیں پتا. لیکن شیورلی لکس لائک اٹس ناٹ دا سولوشن آف پاکستان کرکٹ that Haris or someone like him can bat at number 5 in World Cup. A lot of challenges for Pakistan in the coming days, اور یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اس کو کیسے اوورکم کرتا ہے. بابر اعظم, مکی عاطر, whole management and the PCB itself.